حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجی تلبیہ کہنے والا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک آواز بلند تلبیہ کہتا ہے تو اسے خوشخبری بشارت دے دی جاتی ہے، اور تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے گا تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا جنت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح الجامع میں درج کی گئی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود عظیم دن فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خود فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا دن ہے۔ سب سے بہترین دعا یعنی عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس لیے ہمیں خوب کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا قربت کے عمل کے بغیر نہ نکلے۔ دنیا کے جواہرات میں سے کوئی ایک جوہر اگر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل دن کو ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر شب قدر ہم نہ جان سکیں تو عرفہ کا دن تو ہم نہیں بھول سکتے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آپ تمام لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے حساب سے تاریخ مختلف ہے۔ سعودی عرب میں عرفہ کا دن 27 جون 2023 یعنی بروز منگل، جبکہ پاکستان میں عرفہ کا دن 28 جون 2023 بروز بدھ کا ہے۔ عرفہ کا دن آپ کے ملک کے لحاظ سے عید سے ایک دن پہلے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں بدھ کے دن کی عید ہے تو منگل والے دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر جمعرات کے دن عید ہے تو بدھ والے دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، یعنی آپ کے ملک کے حساب سے بدھ والا دن یوم عرفہ کا دن کہلائے گا۔ عرفہ کا دن روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ کچھ گھنٹوں کے روزے کا اجر 24 مہینے یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا شیڈیول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس شیڈیول کو اپنے دوست احباب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے۔ بس یہ ایک دن کا ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ رات سے اس کی تیاری کر لیجئے کہ رات میں جلدی سو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کچھ ہمت اور طاقت محسوس ہو۔ فجر سے پہلے اٹھ جائیے تاکہ آپ اس دن کے بارے میں روزے رکھ کے نیت کر کے سحری کر کے کھا کے سو جائیں۔ یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر کم سے کم 2 یا 4 رکعت نفل پڑھیں اور 3 اور حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خوب خیر و بھلائی کی دعا کیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس میں رحمتوں کی برکھا برستی ہے اور خوب بخشش ہوتی رہتی ہے۔ فجر سے پہلے کا وقت استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ اذان فجر سے کم 5 منٹ پہلے تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے کہ ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخری قطرے تک ساتھ ہی دھل رہے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورا دن مشغول ہونے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا پانے کے راستے تلاش کریں، مثلاً صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت یا رشتہ داروں کا خیال رکھنا تاکہ اکتاہٹ نہ ہو۔ تکبیر، ذکر، تلاوت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھتے رہیں۔ نماز ظہر باجماعت ادا کیجیے اور تکبیر و تسبیح وغیرہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے۔ اس کے بعد نماز عصر ادا کیجیے اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار بھی کیجیے۔
اس کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی تلاوت اور دعائیں وغیرہ عاجزی سے کیجیے اور اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیے۔ کہتے ہیں کہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتے سب سے پہلے اسے ہمارے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو دعا دوسروں کے لیے مانگی پہلے اسے عطا کر دیجئے۔ تو اگر ہم دوسروں کے لیے دعا ہی نہ مانگیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلے دوسروں کو اپنی دعاؤں میں، اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو آپ کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے مولا کریم، یہ سورج اس وقت تک نہ ڈوبے جب تک مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی بندگی والے کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت کرتے رہیں۔ اس کے بعد اذان مغرب ہوتے ہی افطار کر لیجئے، اور یہ بات بالکل بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو روزے دار کو خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں ہی دن روزہ رکھ لیا جائے، بلکہ یہ پورا عشرہ ہی نہایت قیمتی ہے۔ اس عشرے میں کیا گیا ہر عمل عام جہاد سے بھی افضل ہے، تو ہر ملک میں اپنی اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ذو الحجہ کا دن اس اعتبار سے نہایت ہی مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکت سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جیسا کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ آگ سے معاف فرماتا ہو، آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کی بنا پر فخر کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس یوم عرفہ کے دن آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجی تلبیہ کہنے والا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک با آواز بلند تلبیہ کہتا ہے تو اسے خوشخبری یعنی بشارت دے دی جاتی ہے، اور تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد کہے گا تو اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا جنت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح الجامع میں درج کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دن کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام پیارے حاجیوں کے صدقے میں ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین، جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔